بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا بشک وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک وأقاموا الصلاة اور قائم کی نماز وآتوا الزکاة اور ادا کی زکوٰۃ لہم اجرہم عند ربہم ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس ولا خوف علیہم اور نہیں ہے کوئی ڈر ان کو ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے سود خوروں کا جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کا ذکر کیا، اور سود خوروں کے دونوں طبقے جو صرف اللہ کے نافرمان ہیں لیکن ہیں مسلمان، ضمناً ان کا بھی ذکر آیا، اور ان سود خوروں کا بھی ذکر آیا جو سود کو جائز سمجھنے کی وجہ سے کافر ٹھہرے، تو اس طرح کے لوگوں کا بھی ذکر آیا، اور اس عیب کی وجہ سے، سود خوری کے گناہ کی وجہ سے، اس کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے بارے میں کہہ دیا کہ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو نافرمان اور کافر ہیں اور منکر اسلام ہیں وہ تو ہمیشہ رہیں گے، لیکن جو نافرمان ہیں اور گناہ گار ہیں اور سود کو جائز نہیں سمجھتے، خود کو گناہ گار سمجھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ یہ لوگ بھی دوزخ میں جائیں گے اور اپنی سزا برداشت کرنے کے بعد اس سے پاک ہو کر پھر جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی نے اب یہاں پر فرمانبرداروں کا اور تابعدار اہل ایمان کا ذکر فرمایا، اور یہی اللہ تبارک و تعالی کا قانون اور قاعدہ ہے قرآن کریم میں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نافرمانوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں فرمانبرداروں کا ذکر کرتے ہیں، جب اللہ جہنم والوں کا ذکر کرتے ہیں اس کے مقابلے میں جنت والوں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ جنت والے کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن میں 4 صفات پائی جائیں۔ پہلی صفت ہے ایمان، جن لوگوں کا ایمان اور عقیدہ صحیح ہو، اسی کے مطابق ہو جس کا تقاضا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے ان سے، اسی کے مطابق ہو جس کا حکم حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو دیا گیا تھا، اسی کے مطابق ہو جو عقیدہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا تھا، جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تھا، تو یہ ایمان کامل ہے۔ وعامل الصالحات اور ان کے عمل بھی نیک ہوں، وہ اچھے کام کرنے والے ہوں اور برے کاموں سے خود کو بچانے والے ہوں، وہ نیکیوں کا اہتمام کرنے والے ہوں، گناہوں سے خود کو دور رکھنے والے ہوں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے، احکام شریعت کو بجا لانے والے ہوں، اور جن جن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے یا اللہ کے محبوب ناراض ہوتے ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوں، بچاتے ہوں، تو یہ ہے عمل صالح۔ وأقام الصلاة، اور عمل صالح میں چونکہ یہ 2 عمل بہت زیادہ قیمتی ہیں، ایک اقامت الصلاۃ اور ایک ایتاء الزکوٰۃ، اس وجہ سے ان دونوں کو اسپیشل اس کے بعد دوبارہ ذکر کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو صرف پڑھتے نہیں بلکہ اس کے جو آداب ہیں ان آداب کا اہتمام کرتے ہیں، آداب کو بھی بجا لاتے ہیں نماز میں۔ نماز صرف پڑھتے ہی نہیں، اس کی جو مکروہات ہیں اور مفسدات ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، نیت ان کی خالص ہوتی ہے، اور یہ دنیا کے کمال و دولت وغیرہ کماتے تو ہیں لیکن جائز طریقے سے اور حلال دولت کماتے ہیں، اور کمانے کے بعد پھر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا یہ اہتمام کرتے ہیں، اور یہ اس کو اپنے اوپر کوئی جبری ٹیکس نہیں سمجھتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سمجھ کر اور اپنی سعادت مندی سمجھ کر یہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور صرف زکوٰۃ ہی نہیں ادا کرتے، جیسے کہ پچھلی آیات میں ذکر ہوا کہ یہ انفاق فی سبیل اللہ بھی کرتے ہیں، یہ نفلی صدقات بھی اللہ کے راستے میں دیتے رہتے ہیں۔ تو جب ان میں یہ 4 صفات پائی جائیں، ایمان کامل،
عمل صالح، اقامت صلاح، ایتاء زکاة۔ تو پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ لہم اجرہم عند ربہم، اب ان کے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک وعدہ ہے، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ ان کا اجر و ثواب اللہ نے اپنے پاس ان کے لیے محفوظ کر دیا۔ اب ان کا اجر و ثواب نہ گم ہوگا، نہ اس کے رجسٹر ضائع ہوں گے، نہ اس میں کسی طرح کی کوئی کمی ہوگی، بلکہ اب وہ محفوظ ہو گیا۔ اور قیامت کا دن جو تمام دنوں میں سب سے زیادہ محتاجی کا دن ہے، سب سے زیادہ ضرورت کا دن ہے، اس دن یہ نیکیاں اس کو ملیں گی، اور ان لوگوں کو یہ نیکیاں مل جائیں گی، ان کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ اور جب وہ نیکیوں کا اجر و ثواب مل جائے گا تو ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اب نہ ان کو کوئی ڈر ہوگا، نہ ان کو کوئی غم ہوگا، نہ دوزخ کا خوف اور ڈر ہوگا، نہ اللہ کی ناراضگی کا کوئی ڈر اور خوف ہوگا، اور نہ یہ غمگین ہوں گے کہ ہم سے دنیا رہ گئی، دنیا کا مال و دولت رہ گیا، بلکہ ان کے سامنے جنت اور جنت کی نعمتیں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، اور ان کی معیت ہوگی۔ تو جب اتنی قیمتی نعمتیں ان کو مل جائے گی تو پھر ان کو ڈر کس چیز کا اور خوف کس چیز کا، اور ان کے دلوں میں غم کس چیز کا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ صفات ہمیں بھی 100% اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔